اسی طرح اللہ رب العزت کا فرمانا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن، کہ اللہ کی وہ عظیم ذات ہے کہ جس نے پیدا کیے 7 آسمانوں کو، ومن الارض مثلہن، اور اسی طرح 7 زمینوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، یتنزل الامر بینہن، اور ان سب کے اندر اللہ تعالیٰ کے امر کا نزول ہو رہا ہے۔ اچھا، اب یہ جو آیت ہے اس کے اندر وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، جو مثل کا لفظ ہے یہ عدد کی طرف ہی راجع ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے زمین کی بات ہوئی اور آسمان کی، اب مماثلت زمین کے آسمان کے ساتھ تو ہو نہیں سکتی، تو مماثلت کی صرف ایک وجہ باقی رہے گی جو عدد اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اسی چیز کو آپ دیکھیں گے محمد بن صالح عثیمین صاحب ذکر کرتے ہیں کہ لِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ فِي الْوَصْفِ مُتَعَذِّرَةٌ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْعَدَدُ، کہ جہاں مماثلت متعذر ہے وہ معنی تو ہم لے ہی نہیں سکتے، لہذا 7 زمین والا معنی ہی یہاں پر ٹھیک بیٹھے گا۔ اچھا، ایک نقطہ یہاں پر مزید سمجھنے والا ہے کہ 7 کا جو لفظ ہے وہ عرب کے اندر 7 کو بھی کہا جاتا ہے، 5 6 7۔ اس کے علاوہ عربی کے اندر محاورے کے طور پر بھی 7 کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جب کبھی ایک محاورے کے لیے 7 کا لفظ استعمال ہو تو وہاں 7 مراد نہیں ہوتے بلکہ کثرت مراد ہوتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے لیے اگر آپ محقق مراغی کو پڑھیں گے تفسیر مراغی میں انہوں نے بھی اس بات کو ذکر کیا، اس کے علاوہ بھی بہت سے محققین نے اس کو ذکر کیا ہے، یعنی اگر تو 7 کے لفظ سے 7 مراد ہے تو 7 آسمان اور 7 زمین اللہ نے بنائی، لیکن اگر 7 کا لفظ بطور محاورے کے استعمال ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بہت سے آسمان، کثیر آسمان بنائے ہیں اور کثیر زمینیں اللہ رب العزت نے بنائی ہیں۔ یہ دونوں کا احتمال قرآن کی آیت رکھتی ہے۔ اسی سے ملتے جلتے محاورے بھی ہماری بھی زبان کے اندر مستعمل ہے، جیسے دیکھیں گے کہ اگر ہم کسی کے گھر پہ گئے اور دروازہ نوک کیا وہ نہیں آیا، دوسری دفعہ نوک کیا نہیں آیا، 3 4 دفعہ میں نے ٹرائی کی اور چلا گیا، تو کبھی کبھی انسان جذبات میں آ کے کہتا ہے یا 50 دفعہ تیرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو نے کھولا ہی نہیں، تو یہاں 50 سے مراد عدد نہیں ہوتا، مقصود یہاں کثرت ہوتا ہے، یعنی میں نے بہت دفعہ نوک کیا اور آپ نہیں آئے تھے۔ اسی طرح عرب کے اندر یہ 7 کا لفظ ہے، یہ کثرت کے معنی کے اندر بھی آتا ہے اور 7 بمعنی 7 عدد کے طور پر بھی آتا ہے، اس آیت میں یہ دونوں محتمل ہیں۔ اچھا، جو قیمتی بات ہے وہ یہ یتنزل الامر بینہن، اللہ نے فرمایا کہ ان 7 آسمانوں میں اور 7 زمینوں میں اللہ کا امر نازل ہوتا ہے۔ اب یہ آیت اپنے اندر اتنی معنی کی وسعت پیدا کر دیتی ہے کہ انسان اس میں جتنا بھی تدبر کرے یا جتنے بھی علوم میں انسان کو جب دسترس حاصل ہوتی چلی جائے گی، شواہدات ملتے چلے جائیں گے، شاید یہ کل کو جا کر بھی منکشف ہو۔ یہاں مقصود اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت بہت زیادہ ہے، اور یہ قدرت کو محدود نہیں ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر صرف یہ ایک زمین ہے اور اسی زمین کے اندر اللہ کے امر نازل ہو رہے ہیں۔ اللہ نے بیان کیا کہ بہت وسیع ہے اللہ کی کائنات، 7 آسمانوں پر محیط ہے اور ہر آسمان پر زمین بھی ہے اور اس پر بھی اللہ کے امر نازل ہو رہے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے اس آیت میں تو یہ بات مجمل ذکر کر دی کہ اللہ کے امر نازل ہو رہے ہیں، لیکن ہم جب قرآن کو مطالعہ کرتے ہیں تو امر کا لفظ بہت سے معنوں میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا قرآن میں، یعنی کہ تدبیری امور اس کو بھی امر سے تعبیر کیا جاتا ہے، شرعی احکامات جو ہیں اس کو بھی امر سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ ہمارے جتنے بھی شرعی احکامات ہیں یہ بھی امر الہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہر ایک جو اہم فیصلہ ہو اسے بھی امر کہا جاتا ہے، اللہ کے عذاب کے معاملات اسے بھی امر کہا جاتا ہے، اللہ نے کسی امت کے اوپر نعمت کا اگر فیصلہ کر دیا اسے بھی امر کہا جاتا ہے۔ یہ سب چیزوں کی مثالیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اب جب اس آیت میں اللہ نے فرما دیا کہ 7 زمین ہے اور ہر جگہ پر اللہ کے امر نازل ہو رہے ہیں بس، تو یہ اپنے اندر ایک بہت بڑا سمندر رکھتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا جو محققین علماء کرام گزرے ہیں وہ کبھی بھی اس امر الہی کے حکم کو مقید نہیں کرتے، یعنی ہم یہ بولے وہاں پر فقط اس طرح کا امر ہوگا اس طرح کا نہیں، بس خاموش، اس لیے کہ اس کی زیادہ تفصیل اللہ نے ذکر بھی نہیں کی، ہاں ایک بہت بڑا اشارہ ضرور دے دیا ہے۔ اور اگر اس لفظ کے اندر ہم عموم ہی رکھیں جیسے اللہ نے رکھا، عموم رکھیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ صرف یہ ایک زمین نہیں جہاں اللہ کے احکامات یا شریعتیں نازل ہو رہی ہیں، اس طرح کی 7 زمینوں کا اگر عدد مراد لیں تو 7، کثرت مراد لیں تو بہت زیادہ، ایسی اور بھی جگہیں ہیں جہاں اللہ کے احکامات نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارض کو پلورل میں استعمال کر دیا کہ جتنے بھی آسمان بنائے ہیں اسی طرح کی زمینیں بنائی ہیں، اور انہی کی مثال پہ مثلہن کا لفظ ہے، بالکل اتنی ہی زمینیں بھی بنائیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ میں زمین کو، ارض کو اور دنیا کے کانسیپٹ کو کلیئر کر دوں۔ I think this is why my team has given this question priority. I'm thinking there's a second part, I'll read that and we'll find out whether that one is an even broader spectrum of a question. جو ارض کا کانسیپٹ ہے اور زمین کا کانسیپٹ ہے اور جو دنیا کا کانسیپٹ ہے یہ آپ نے کلیئرفائی کرنا ہے پہلے تو عربی میں جب ارض کا لفظ استعمال ہوتا ہے، قرآن پاک میں دنیا کا لفظ اور ارض کا لفظ استعمال ہوا ہے، زمین کا لفظ نہیں استعمال ہوا، تو ہم جس چیز کو اردو میں زمین کہتے ہیں نا وہ اس پلانٹ کا نام ہے، جو انگلش میں بولا جاتا ہے ارتھ، وہ بھی اس پلانٹ کا نام ہے۔ اب چونکہ وہ لفظ ارتھ نکلا ہے بیکاز آف دا امریک ورڈ ارتھ سے ہی، اور عربی میں بھی وہی لفظ ہے، سو وی سائیکولوجیکلی ٹیک اٹ ایز اے سنگولر ورڈ، ایز اے سیم ورڈ، سیم میننگ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ارض کا مطلب اسی آیت میں ہی بتا دیا۔ فار ایگزامپل ان کانسیپٹ اور بھی جگہوں پہ پتہ ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس کا مطلب۔ سو جب ہم اس پلانٹ کے اوپر اس لائف کو بات کریں جو کہ اس پلانٹ کے اوپر زمین پہ گزار رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر دنیا کا کانسیپٹ میں قرآن پاک میں کہا۔ اس کی مثال ہے جیسے سورہ بقرہ میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اس لائف میں اور آخرت کی لائف میں، سو اس دنیا میں، اس پلانٹ کی لائف میں۔ اور جو دوسرا میں آپ کو مثال اس طرح دوں تاکہ آپ کو ایسٹرونامیکل کلیئرٹی ہو، وہ سورہ ملک میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مزین السماء الدنیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اوپر جو آسمان ہے اس کو سجایا ہے ان لیمپ سے، ان ستاروں سے۔
اور باقی کی دنیا آسمانوں کو سجایا ہے کہ نہیں بس سجایا وہ اس میں ایسی کوئی تخصیص کا ایلیمنٹ ہے، تبھی علماء نے اس کے اوپر واضح کیا کہ نہیں جتنے بھی ستارے ہیں وہ اس آسمان کے ہیں. ہاؤیور اس دوسرے اسکول آف تھاٹ میں علماء کے وہ کہتے ہیں کہ باقی کے آسمانوں کے اوپر کیا پتہ کیا کیا طریقے سے سجاوٹ ہے، کس کس چیز کی کیا کیا پریزنس ہے. اور ابن کثیر نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ جو ستارے ہیں فار ایگزامپل سورج جو ہے یہ پہلے آسمان میں ہے ہی نہیں. سو اس دنیا کے اندر اس طرح سے نہیں دیکھنا آپ نے کہ ہمارے والا آسمان ہی آسمان ہے، پہلا آسمان ہے. وہ جتنے بھی آسمان ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو کہہ دیا کہ اس دنیا کو نظر آتے ہیں. سو کوئی بھی 1 or 2 or maybe 4 or maybe 5 heavens جو سماوات ہیں جو اس دنیا سے نظر آتے ہیں. سو اس لٹل ٹیکنیکل میں اس طرف ابھی نہیں چاہوں گا کیونکہ سماوات کی بات آپ نے نہیں کی، اس کی کوئی اور ہی تفصیل ہے اور کافی ساری ویڈیوز میں اس کے میرے کافی الیبوریٹو پرسپیکٹیوز ہیں ایون دو اس کے اوپر کوئی سیشن نہیں. جو رہی بات دنیا کی تو آپ کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ یہ پلانٹ کی بات ہو رہی ہے. دنیا جب بات ہوتی ہے زمین کی تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اردو میں ہم اس دنیا کو ہی زمین کہہ رہے ہیں، مگر اس زمین کا مطلب ہمارے سائیکالوجی میں تھوڑا سا براڈ ہے اور وہ یہ کہ ہم اس گراؤنڈ کو بھی دنیا کہتے ہیں اور زمین کہتے ہیں. آسمان اور زمین یہ جو گراؤنڈ ہے نا ٹیریسٹریل پلین، یہ جو مٹی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ارد کہہ کے بہت ویسٹ کرتے ہیں کہ صرف تمہاری یہ زمین کو ارد نہیں کہنا تمہیں، جہاں پہ جو بھی سیارہ بنایا اللہ نے اس کی تمام تر اور جو جس آسمان میں بھی ہے اس کی زمین کو ارد دکھا. سو اسی طریقے سے آپ نے اس کو کنسیپچلائز کرنا ہے تاکہ آپ کو آسانی رہے اور اس سے پھر آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ حضرت آدم کو جس مٹی سے بنایا وہ یہ اسی زمین کی مٹی نہیں ہے. وہ کیا پتہ ہو بھی مگر اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کیونکہ حضرت آدم کو زمین پہ بعد میں اتارا گیا، پہلے کہیں بنایا گیا. سو مٹی امپورٹ کی یا کوئی ویسے فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں کی جو کلے ہے فار ایگزامپل اس کو تراب کہیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں جب بتایا نا کہ آدم کو جس مٹی سے بنایا وہ ہم کے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ بلیک کلر کی مڈ ہے. تو اٹس اے ٹوٹلی ڈفرنٹ کانسیپٹ. کیا پتہ وہ کسی اور جگہ کی وہ مٹی ہو کیونکہ اس کی کافی سارے شواہد ہیں ہمارے پاس اس دلیل کو ذرا تفصیل میں جانے کے لیے کہ جس طریقے سے یاجوج ماجوج کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ دا سیمن آف حضرت آدم علیہ السلام fell in the clay and from that clay the reaction was یاجوج and ماجوج. That means this planet is not تراب کے اندر وہ کیپیبلٹی نہیں ہے. اب وہ ہے بھی تو اگین دس از اگین سم ادر ڈیز ٹاپک کہ وہ ایٹریبیوٹل اسٹرکچر کیا ہے الگ الگ مٹی کا، مگر ایٹ لیسٹ ارتھ کا کانسیپٹ میں پلانیٹری فار ایگزامپل سیٹرن کے اندر وہ اس کی اپنی زمین ہے تو اس کو ہم وہاں جا کے یہ تو نہیں کہیں گے ہم زمین پہ آ گئے. ایون تو اردو میں بولیں گے کہ میں زمین پہ کھڑا ہوں، چاند پہ جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں زمین پہ کھڑا ہوں، مگر یہاں سے ہم اس کو آسمان کے ایک سیلیسٹیل باڈی کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک جنرل کانسیپٹ ہے زمین پہ کھڑا ہونا، اصل میں وہ چاند پہ کھڑا ہے زمین پہ نہیں کھڑا. سو دس از دا وے یو گوئنگ ٹو ایکچولی انڈرسٹینڈ اٹ بیٹر کہ اردو کے طرف سے مت جائیں، عربی کی طرف سے جائیں. ایک بہت بڑا لفظ ہے الارض کا، اور چونکہ سورۃ طلاق میں یہ کلیریفیکیشن صحیح طور پہ بتا دیا اللہ نے کہ اتنی جگہوں کے اوپر اس ارض کو ہم نے اسی طریقے سے پھیلایا جس طریقے سے آسمان پھیلا دیے. تو اس سے صاف سمجھ آ جاتی ہے کہ دیر از ٹوٹلی ڈفرنٹ perspective of looking at where could be other sources of life as well. حالانکہ ارض سے لائف نہیں نکلتی مگر we can think about it because صحابہ did think about it. عبداللہ بن عباس نے اسی آیت کی تفسیر میں ہی بتا دیا تھا کہ اس کو عوام تک نہ پہنچائیں، اس کو بس انٹلیکچولیزم میں رکھیں. جن لوگوں کی اس لیول کی انٹلیکٹ ڈیولپ ہے ان کو پھر اس طریقے سے بات کی جائے. اسی لیے میں ذرا ایک خاص لائن میں ہی اس کا جواب دے رہا ہوں. I'm not expanding the whole answer because it can lead to a lot more confusion rather than clarity. So your basic question is کہ ارض singular ہے plural نہیں. ارض is a compound noun, it's a composite noun which is going to give you a totally different versions of the whole meaning of the same word, which means this terrestrial plane, planets, different celestial bodies, which could be planets or not, could be anything, but as soon as it is made of any source of clay, it is earth.